وعلیکم السلام۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے سوال غلط بندے سے پوچھا نا، اور دوسری بات یہ کہ جو چند ایک باتیں میرے علم میں ہیں جن پر دوسروں کو بھی ہم دعوت دے دیا کرتے ہیں، تو وہ یہی ہے کہ اس کے متعلق قرآن و سنت میں جو چند ایک باتیں ہیں جو مجھے یاد ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ دعا کرنے والا سب سے پہلے تو یہ کہ مسلم ہو، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس حرام اور مشکوک کمائی سے اپنے آپ کو بالکل بچاتا ہو۔ جو بندہ حرام یا مشکوک کمائی میں ملوث ہے، اس کی دعا کی قبولیت کے متعلق بھی اتنا آسانی سے نہیں کہا جا سکتا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کو جب اللہ سے مانگے تو اللہ پر پورا یقین ہو، قبولیت کا بھی پورا یقین ہو، وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَہ۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ایک طریقہ یہ بتایا کہ جب بھی دعا کرنی ہو، اللہ سے کوئی خاص بات منوانی ہو، تو اس کے لیے اللہ رب العزت کے سامنے حاضری سے پہلے بہترین طریقے سے پاکی حاصل کرے، خوشبو وغیرہ لگائے، بہترین مصلی بچھا کے اور پھر بیٹھ جائے۔ ٹھیک ہے، اور پھر ایک بات یہ ہے کہ قبولیت کے مختلف اوقات پھر ذکر ہیں۔ تہجد کے وقت کرتا ہے، جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے، جمعے کی نماز کے بعد 2 خطبوں کے درمیان دل میں کرتا ہے، یا جمعے کے دن عصر سے لے کر مغرب تک، یا کوئی بھی ایسی گھڑی ہے مقبولیت کی، اس وقت اللہ سے مانگتا ہے۔ پھر ایک صورت یہ ہے کہ اجتماعی دعا، کہ 40 بندے دعا کریں یا اس سے زیادہ لوگ، تو ان میں سے کسی نہ کسی کی تو قبول ہوگی، تو اس لیے اماموں کے ساتھ جو مسجدوں میں دعائیں ہوتی ہیں اس میں شرکت کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں میری دعا قبول ہو جائے۔ تو یہ مختلف صورتیں ہیں۔ پھر ایک یہ ہے کہ جب دعا کرے تو ادب یہ ہے کہ سب سے پہلے حمد پڑھے، اللہ کی تعریف، الحمدللہ رب العالمین، یا کوئی بھی الفاظ ہوں، اور پھر درود شریف پڑھے، اور پھر اپنی دعا رکھے۔ سب سے پہلے اپنے لیے انفرادی طور پہ بھی مانگ سکتا ہے، اور اجتماعی طور پہ سب کے لیے بھی مانگ سکتا ہے۔ تو اپنے لیے دعا کرے، غیر کے لیے دعا کرے، کیونکہ غائب کی دعا غائب کے لیے وہ زیادہ جلدی قبول ہوتی ہے۔ اور پھر آخر میں پھر درود شریف پڑھے، اور برحمتک یا ارحم الراحمین یہ پڑھ لے۔ پھر ایک دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اگر وہ یاد ہو سکتی ہے یا دیکھ کے پڑھ سکتا ہے، وہ پڑھنے کے بعد جو دعا بھی کرے گا وہ قبول ہوگی۔ لیکن وہ جو باقی شرائط ذکر کی گئی ہیں، کسی نہ کسی درجے میں یہ شرائط کا درجہ رکھتی ہیں، ان پر عمل کرتے ہوئے، یعنی حرام وغیرہ وغیرہ ان سے بچتے ہوئے، وہ یہ ہے کہ اللہم انا نسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مفہوم یہی ہے کہ یہ دعا پڑھنے کے بعد جو بھی مانگا جائے گا وہ انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ تو یہ چند ایک باتیں تھیں جو میرے ذہن میں تھی، آپ کو بتا دی۔ اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو تو آپ بھی اصلاح کر سکتے ہیں، ماشاءاللہ سے علماء صلحاء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے آپ کا بھی۔ ٹھیک ہے، یہ بات تھی۔ اور پھر قبولیت کے متعلق خود آپ کو پتہ ہے کہ 3 صورتیں ہیں اس کی، یا تو وہ چیز اسی وقت مل جائے گی، یا اس کے بدلے میں کوئی اور نعمت مل جائے گی، یا کوئی بلا ٹل جائے گی، کوئی مصیبت ٹل جائے گی، یا تیسری صورت یہ ہے کہ آخرت میں ذخیرہ ہو جائے گی، اور آخرت میں انسان پھر حسرت کرے گا کہ کاش کہ دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی۔ جب آخرت میں اس دعا، اس مانگنے کے بدلے میں جو نعمتیں دیکھے گا، جو راحتیں دیکھے گا، تو پھر یہ حسرت کرے گا۔